إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا کہ جو لوگ راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ کہنا تو دور، انہیں کبھی مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ حضرات سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، تو پھر دوسری آیت کریمہ میں یہ کہنے کی کیا وجہ تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص میدان کارزار میں جاتا ہے علیہ رحمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی صداقت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اس کا ہاتھ آتا ہے، کبھی اس کا پاؤں گھائل ہوتا ہے، کبھی کبھی سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، گردن جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس کی وہ انسان بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اس کی سانس کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد زمین میں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو وہ دولت چھوڑتا ہے، جو وہ جائیداد چھوڑتا ہے، جو وہ زمینیں چھوڑتا ہے، اپنے بعد ان کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ عدت گزارنے کے بعد ان کی بیوی دوسرے شخص سے نکاح بھی کر سکتی ہے، دوسرے شخص سے شادی بھی کر سکتی ہے۔ کوئی شخص ان ظاہری حالات کو دیکھ کر کے یہ کہہ سکتا تھا، یہ گمان کر سکتا تھا کہ شہداء بھی دوسرے لوگوں کی طرح مردہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے وہ دوسرے لوگوں کی طرح مردہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اس خیال لگایا اور فرمایا سنو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ کہنا تو دور، انہیں کبھی مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ رات کے محترم آواز آ رہی ہے شہیدوں کے خاک سے، آواز آ رہی ہے شہیدوں کے خاک سے، مر کر ملی ہے حضرات کا محترم شہید میدان جنگ میں ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی اس کا ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں گھائل ہوتا ہے، کبھی سینے میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے، سر سرن سے جدا ہو جاتا ہے، گردن جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ بظاہر دیکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میدان کارزار میں ہاتھ کٹ گیا، نہ جانے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، پاؤں گھائل ہو گیا کتنی تکلیف محسوس کیا ہوگا، سر سرن سے جدا ہو گیا کتنی تکلیف پہنچی، لیکن حقیقت پیارے یہ ہے کہ انہیں معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے، انہیں ہلکی سی تکلیف پہنچتی ہے، ان زخموں کا انہیں پورا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور مصطفی علیہ رحمت سے پوچھتے ہیں، ولادت کے مالک و مختار سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں مارے جائے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ تو مصطفی جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصۃ، کہ شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی چوٹی کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ہو گیا ہے، سینہ میں نیزہ داخل کیا گیا ہے، سر بھی تن سے جدا ہو گیا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہو کہ انہیں معمولی سی تکلیف پہنچ رہی ہے، ہلکی سی تکلیف پہنچ رہی ہے، انہیں ان زخموں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے ہاتھ کٹ گیا ہے، پاؤں گھائل ہو گیا ہے، سر تن سے جدا ہو گیا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے یہاں شہید سے مراد وہ شہید حق ہے، یہاں شہید سے مراد وہ شہید حق ہے کہ جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اس قدر پیدا ہو گئی ہو، جو اللہ اس کے رسول کی محبت جس کے دل میں اس قدر گر گئی ہو کہ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اس قدر غالب آ گیا ہو، اور جس کے جو رسول
کرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ یہاں شہید سے مراد وہ شہید حق ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں یوں بول رہا ہو، کروں تیرے نام پہ جا فدا. بولے بیداری ہے نا؟ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. دو جہاں نہیں جی بھرا کروں کیا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. حضرات یہاں شہید سے مراد وہ شہید حق ہے کہ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اس قدر پیدا ہو گئی ہو کہ اس کے دل میں یہ آرزو مچل رہی ہو، یہ تمنا مچل رہی ہو، اور وہ کہہ رہا ہو ارے یہ تو ایک جان ہے، اس طرح سے اگر ہزاروں جان ہو تو میں خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. محترم حضرات جس طرح سے ڈاکٹر مریض کو دوا سنگھا دیتا ہے کہ اس کے جسم کو بھی چیرتا ہے، اس کے جسم کو پھاڑتا بھی ہے، کاٹتا بھی ہے، اس کے جسم سے گوشت کو الگ بھی کرتا ہے، ٹاکا بھی لگاتا ہے، مگر انہیں کسی بھی طرح کے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، انہیں درد و الم کا احساس نہیں ہوتا. تو مجھے کہنے کا حق دیا جائے جس طرح اگر دنیا کی کسی مادی چیز کے اندر اس طرح دنیا کے کسی مادی چیز کے اندر یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ جب کسی شخص کے اندر کسی مادی چیز کا استعمال کیا جائے تو اس کے نشے کا یہ عالم ہے کہ جب انسان اس کے نشے میں مدعوز ہو جائے تو پھر کسی تکلیف کا انہیں احساس نہیں ہوتا. تو جو شخص اللہ اس کے رسول کی محبت پہ دیوانہ وار پھر رہا ہو، جو شخص اللہ اس کے رسول کی محبت پہ دیوانہ وار پھر رہا ہو تو پھر انہیں کسی چیز کی تکلیف کا کیسے احساس ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہاتھ بھی کٹتا ہے، پاؤں بھی گھائل ہوتا ہے، سر بھی تن سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن مرد مومن کو شہید کو کسی طرح کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. حضرات محترم انسان دنیا میں مختلف نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہے، مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. کسی نعمت کو پیتا ہے، کسی نعمت کو سنتا ہے، کسی نعمت کو سنتا ہے، کسی نعمت کو سنتا ہے، کسی نعمت کو دیکھتا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. مگر پیارے مرد مومن کو جو شہادت کی لذت حاصل ہے، مرد مومن کو شہادت کی اس کے سامنے دنیا تو دنیا، جنت اور جنت کی تمام چیزیں بھی بیکار ہے، جنت اور جنت کی تمام نعمتیں ہیج ہے. یہی وجہ ہے کہ مرد مومن شہید کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں جب ان کا داخلہ ہوگا جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جنت کی نعمتوں سے بھی محسوس ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے. مگر جب اسے بارگاہ خدا بندی میں، مگر جب اسے راہ خدا بندی میں سر کٹانے کا مزہ یاد آئے گا تو جنت اور جنت کی تمام نعمتوں کو بھول گئے. سبحان اللہ. بے شک ہے. واہ. مصطفیٰ جانے رحمت سے پوچھتے ہیں، سرور کائنات سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی وہ کون لوگ ہیں؟ تو مصطفیٰ جانے رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشہید یتمنى ان یرجع علی دنیا فیقتل عشر مرات. کہ شہداء کی گروہ، شہداء کا گروہ، شہداء کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرے گی، پیش کرے گی کہ بارے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجنا کہ تیری راہ میں بار بار شہید کیا جائے. تو شہداء کی جماعت ایسی ہوگی جو بار بار یہ تمنا کرے گی، جس کے دل میں یہ آرزو مچلنے لگے گی کہ دوبارہ بھیج دے تاکہ دسوں بار تیری بارگاہ میں قتل کیا جاؤں، دسوں بار تیری بارگاہ میں قتل کیا جاؤں. آج ہم جن کا ذکر کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ نواسہ رسول ہے، سید الشہداء ہے، امام علی مقام کا جشن منانے آئے ہیں. حضرات محترم اور امام حسین امام حسین کی شہادت بے مثال ہے. اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کے بقا اور تحت بے شمار لوگوں نے اپنی قیمتی
جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی ہے، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی ہے، اپنے مال کو راہ خدا میں لٹایا ہے۔ اگر ان تمام لوگوں میں امام حسین کی شہادت بے مثل بے مثال ہے، ان تمام لوگوں میں امام حسین کی شہادت بے مثل بے مثال ہے، اس لیے کہ سید الشہداء نے امام علی مقام نے اس راہ میں جتنی مصیبتیں اٹھائی ہے، جتنی تکلیفیں برداشت کی ہے اور جتنی اذیتوں کا سامنا کیا ہے، خدا کی قسم کسی شہید کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا ہے۔ امام حسین کو 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیا گیا، امام حسین کو اس وقت شہید کیا گیا جبکہ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ اس حال میں آپ کے تمام لوگوں کا، آپ کے تمام جانثار بھوکے پیاسے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ بات اس لیے بھی زیادہ قابل تکلیف، یہ بات اس لیے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، انسان اپنے بھوک و پیاس کی شدت پہ کنٹرول تو کر سکتا ہے، انسان اپنے بھوک و پیاس کی شدت شدت کو برداشت تو کر سکتا ہے، لیکن اہل و عیال خاص کر چھوٹے بچوں کی بھوک و پیاس کی شدت انہیں پاگل بنا دیتی ہے، اور جب پانی کا وجود نہیں ہوتا تو تکلیف کا احساس کم معلوم ہوتا ہے، جب پانی نہیں ہوتا تو تکلیف کا احساس کم معلوم ہوتا ہے، تکلیف بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب پانی کی محتاج ہو، پانی کی فراوانی ہو، ہر کوئی اس سے سیراب ہو رہا ہو، ہر کوئی پانی پی رہا ہو، ہر کوئی شکم سیر ہو رہے ہو، خاص تو خاص عام بھی اس کو پی رہے ہو، یہاں تک کہ جانور بھی شکم سیر ہو رہے ہو، اس سے سیرابی حاصل تمام لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، جنہوں نے 3 دن تک پانی کو دیکھا نہ ہو، جنہوں نے 3 دن تک پانی کا ایک قطرہ منہ میں نہ لیا ہو، اس کو پینے دیا جائے، اس پر پابندی لگا دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم پانی نہیں پی سکتے، تو یہ کتنی تکلیف کی بات ہوگی۔ محترم حضرات، یہی رکشا تھا میدان کربلا کا، یہی رکشا تھا میدان کربلا کا کہ میدان کربلا میں دریائے فرات سے ہر کوئی سیرابی حاصل کر رہے تھے، ہر کوئی شکم سیر ہو رہے تھے، ہر کوئی پانی پی رہے تھے، لیکن تنہا حسین تھے کہ جن کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، جن سے کہا گیا تھا کہ حسین تم پانی نہیں پی سکتے، اپنے جانثاروں کو پانی نہیں پلا سکتے، اپنے رفقا کو پانی نہیں پلا سکتے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی پانی نہیں پلا سکتے۔ امام حسین